وہاں پہ 40 لاکھ 50 لاکھ، کربلا میں کبھی 3 کروڑ. پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں، نفسیاتی جملہ ہے، میری تائید فرمائیں مجھے مہدی صاحب. 40 لاکھ 50 لاکھ بندہ حج کر کے واپس آئے نا حسن بھائی عباس پہ، ان کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ تو نے حجر اسود کو بوسہ دیا؟ وہ کہ اتنا رش تھا، کوشش بڑی کی نہیں جا سکا. نشانے قدم ابراہیم چومے، وہ کہتا سوچا نہیں جا سکتا اتنے رش میں وہاں کیسے پہنچتا. تو بتا کعبے کے غلاف پہ ہاتھ رکھا، ایک بار صرف مس کیا تھا، دوبارہ جا ہی نہیں سکا. یہ ہے 40 لاکھ 6 کروڑ بندہ کربلا سے واپس آئے. ٹانگوں سے معذور بندے سے پوچھ تو حسین کی زری پہ گیا؟ وہ کہتا جیسے میں گیا ہوں. کریم تو بغیر ملاقات کے کسی کو واپس بھیجتے. وہاں نا امید ہو کے واپس آ سکتا ہے، کربلا سے کوئی نا امید ہو کے واپس نہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں نے خود امام حسین علیہ السلام کی حرم میں بیٹھے ہوئے ایک عالم دین کی زبانی سنا تھا. وہ کہتے تھے یہ کریم کے شہر کا معجزہ ہے، جیسے جیسے مہمان آتے جاتے ہیں حسین کربلا کو کھولتا جاتا ہے. کربلا آج بھی تنگی کا نام نہیں، کربلا کشادگی کا نام ہے. حسین نے کرم سستا کیا. حسین کا دیکھ خدا نے کہا تھا میرے گھر آنا تو امیر ہے، میں نے وہ شرط ختم کر دی، میں نے شرط بھی ختم کر دی. غریب ہے قرضہ اٹھا، ادھار مانگ کسی سے، واپس کی تو نے ذہن میں رکھنا، واپس تو نے نہیں کرنے. میں ایسے سبب مہیا کر دوں گا، تیرے زیارت سے واپس آنے سے پہلے میں تیرے رزق کا بندوبست کر دوں گا. تو آ جا میرے شہر میں، کھانا بھی میں دوں گا، پانی بھی میں پلاؤں گا. ہر طرح کی شرط ختم کر دی تھی حسین نے، کیونکہ کربلا کی زیارت کا تعلق پیسے سے ہے ہی نہیں. میں نے خیرات مانگنے والے لوگوں کو کربلا میں حسین کے مہمان بن کے دیکھا. کریم کربلا نے کہا میں نے تو ہر چیز ختم کر دی تھی، تو پھر بھی نہیں آ سکا. حسین نے کہا چل تو نہیں آ سکا، میں تیرے لیے کرم اور سستا کرتا ہوں. تو میرے شہر نہیں آیا، میں تیرے شہر میں اپنے گھر بنا لیتا ہوں. میں کوئی قصر عباس بناؤں گا، میں کوئی قصر علی اکبر بناؤں گا، میں کوئی گلشن زہرا بناؤں گا، میں کوئی در بطول بناؤں گا. یہ جو گھر ہے نا جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں، یہ کس کی ملکیت ہے؟ حسین کی. مولانا فرمایا تو میرے گھر نہیں آ سکا، چل میں تیرے شہر آ گیا. پھر ایسے کرتے ہیں کہ میں اپنے شہر سے اپنے گھر آیا کروں گا، تو اپنے گھر سے میرے گھر آیا کروں. تھوڑی دیر اکٹھے بیٹھیں گے، تو سنانا مجھے اپنے تکلیفیں، میں سناؤں گا تجھے اپنے درد. کریم کہتے پھر تیرا میرا ہو جائے گا رشتہ مضبوط. پھر ایسے کرنا، تو میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا، میں تیرے بیٹوں کے جنازے اٹھا. کوشش میں نے پوری کی کہ موضوع کو نبھا سکوں. استقبال عزا، استقبال محرم. میں مصیبت کی 2 سطریں پڑھنے سے پہلے دل سے دعا کرنے لگا ہوں، دل سے آمین کہنا. میرا اللہ، اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کی سانسیں محرم سے پہلے ختم ہو رہی ہیں، تجھے حسین کے ذوالجناح کی زین سے اترنے کا واسطہ ہمارے زندگی کے دن اتنے بڑھا دینا ہم غریب کے جنازے پہ شریک ہو سکیں. ہمیں زندگی سے پیار نہیں، ہمیں حسین کی عزاداری سے پیار ہے. یہ قوم زندہ ہی رونے کے لیے ہے. مولا حسین کی عزت کا منظر بھائی، اتنا اس قوم کو بیٹوں کی شادیوں کا انتظار نہیں ہوتا جتنا انہیں حسین کی عزاداری کا انتظار. پردیس میں بھی بیٹھے ہیں لیکن حسین کے نام پہ اکٹھے ہو گئے. وطن میں جاتے ہو تو دیکھتے ہو کہ میری قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں سڑکوں پہ بچوں کو لے کے جاتی ہیں. جو بیٹی پورا سال باپ اور بھائی کے حکم کے بغیر گھر سے پاؤں نہیں رکھتی، وہ بھی 10 محرم کو گھر بیٹھی ہو نا تو باپ آ کے کہتا تو ابھی تک گھر میں ہی ہے. بیٹی دے کے کہنا کہ بابا تو پورا سال مجھے بازار جانے نہیں دیتا، وہ رو کے کہتا آج کوئی وہ بات ہے، آج تو زینب کا بھی چادر اتر گئی ہے، آج تو عالیہ کا بھی برقع اتر گئی. اس قوم کو محبت نہیں، عشق ہے حسین سے. کوئی مصائب مضمون کے اعتبار سے نہیں پڑھوں گا. ایک معجزات حضرت عباس میں سے ایک کتاب کی ایک روایت، ایک معجزہ، ایک واقعہ، ایک عزاداری کا اجر، ایک عزاداری کی فضیلت، وہ سناؤں اور آپ کو سلام کروں اور قبلہ دعا فرمائیں. ایام عزا سے پہلے اپنے دل کی زمین خالی کر لینا، کیونکہ 10 دن مہمان رہنا ہے تیرے دل میں حسین میں.
मिस्र का रहने वाला एक मोमन था, पेशे के एतबार से ताजर था। हर साल अपने घर में 10 दिन इमाम हुसैन की सफेदा बिछाते। एक साल ऐसा आया कि ताजर मकरूज हो गया। मकरूज भी इतना हुआ कि घर के बर्तन भी बिक गए और मुहर्रम का चांद आ गया। अपनी छत पे जाके मुहर्रम के चांद को देख कहता, काश मेरी जिंदगी में तलू ना होता, तू तलू होता मेरे घर में, हुसैन की मजलिस होती, हुसैन का मातम होता, तू भी तलू हो गया, मेरे घर में इंतजाम करने वाला भी कोई नहीं। अभी ये चांद से शिकवे कर रहा था, या कांधे पे जोजा का हाथ आया। इसने मुड़ के देखा, पीछे बीवी खड़ी है, रो के कहने लगी, गिले ना कर, मुश्किल वक्त में कीमती चीज बेचते। इसके जहन में ख्याल आया, जरूर औरतों को जेवर प्यारे होते, इसके पास कोई जेवर है। देखने का तेरे पास कोई कीमती जेवर तो नहीं? वो कहती हाँ है। आगे आगे जोजा चली, पीछे पीछे शौहर चला। किताब कहती वहां लेके आई जहां 2 बेटे सो रहे थे। बेटों के सराहने खड़ी होके रो के कहती, मेरे घर में इनसे कीमती कुछ भी नहीं। बाप की निगाहें मां की निगाहों में गई, देख के कहने लगा, मैं तेरी बात समझा नहीं। रो के कहने लगी, मुश्किल वक्त आए तो कीमती चीज बेचते, ले जा बर्दा फरोशों के बाजार, गुलाम बना के बेचते। बाप के जिस्म में अब्बास भाई कप कपी आई, रो के कहता, कभी किसी ने बेटे भी बेचे हैं? रो कभी सच बता, तूने मांगे किससे थे? हुसैन से मांगे थे ना। तो अब मुझे बता, अकबर से ज्यादा प्यारे हैं, असगर से ज्यादा मासूम है, आलिया की जोड़ी से ज्यादा कीमती हैं, लुटा दे हुसैन के नाम पे। बच्चों को उठाया, गुलामों वाला लिबास पहना के। ये थे शिया, इन्हें कहते हैं अज़ादार। मां ने बेटे दिए बाप के हाथ में, बच्चों के हाथ पकड़ के बर्दा फरोशों के बाजार में आ गया। सुबह से लेके शाम तक आवाजें देता रहा, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम। मेहनत ज्यादा करवा लेना, उजरत थोड़ी दे देना। गाहक तलाश करता रहा, कोई गाहक ना मिला। शाम को थका हुआ अज़ादार जमीन पे बैठा, बेटों के सर सीने पर रख के मुंह बकिया की तरफ करके था, बीबी अब मेरा मुकद्दर, मैं तो घर से बेटे भी ले आया था, शहजादी तुझे मेरी अज़ादारी मंजूर नहीं। अभी ये बात कर रहा था, यहाँ बाजार में घोड़े के टापों की आवाज आई। इसके करीब आके घोड़ा सवार रुक गया। इसने यूं सर उठाया, घोड़े सवार के चेहरे पे नकाब। घोड़ा सवार की आवाज आई, गुलाम बेचेगा? अब जब खबर होगी कि गाहक आ गया है तो अब जुबान खामोश हो गई। सर हिलाया, बेचूंगा। घोड़ा सवार की आवाज है, क्या कीमत लेगा? तड़प के कहता, कोई कायनात भी देता, मैं बाल भी तोड़ के ना देता। मैंने मन्नतों से मांगे, मैंने मुश्किल से जवान किए। कितना मुश्किल होता है किसी बाप के लिए औलाद की कीमत बताना। रो के कहने लगा, मेरी जुबान पे कीमत नहीं आ रही, बस इतना दे दे, 10 दिन मेरे घर में गरीब की मजलिस हो सके। इतना जुमला कहना था, ये घोड़े सवार की आवाज आई। वो सामने घोड़े पे थैला, थैले पे दिनार है, दिनार उठा और अपने बच्चे मेरे साथ घोड़े पे बिठा दे। दिनार उठा, बच्चे घोड़े पे बिठा दे। दिनार उठा, बच्चे घोड़े पे। जो बंदा बैठा है उसे खबर है कि मुहर्रम आने वाला है, वो सीने पे हाथ जरूर मारेगा, हाय जरूर कहेगा। जब घोड़ा सवार की आवाज आई, दिनार उठा और अपने बच्चे घोड़े पे बिठा दे। इतना कहना था, चंद कदम पीछे हट के कहने लगा, मैं कोई कर्जा तो नहीं मांग रहा, बेटे बेच रहा हो, इतनी भी अमीरी किया, तू पैसे भी उठा के नहीं दे रहा। घोड़ा सवार की आवाज, मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ होते मैं तेरे बेटे हाथों से उठाता, मेरे बाजू होते मैं तेरे लाल सीने से लगाता। ओ मेरी मजबूरी, मेरे हाथ नहीं, मेरे बाजू नहीं। उठा बच्चे, बिठा मेरे साथ घोड़े पे। किताब के जुमले हैं, इसने बेटों को उठाया घोड़ा सवार के साथ, घोड़ा सवार ने सीने के साथ। सवारी नजरों से ओझल हो गई। अब मुसाइब वाकयात का नाम नहीं, कैफियत का नाम। आपके ऊपर कैफियत तारी हो गई, आंख से आंसू आ जाएंगे। गरीब ने तो इतना सस्ता किया है करम। हुसैन कहते, अगर मेरे मुसाइब में तुझे रोना ना आए ना, तो तू अपने दर्द याद कर लिया कर। रो किसी भी मुसीबत को, लेकिन मजलिस में बैठ के तेरी आंख से आंसू आए। क्योंकि जो शाम से आती है उसे तकलीफ होती है किसी की आंखें खुश्क रहें। वो रो के कहती, तूने देखा जो नहीं था घोड़े से गिरता, काश तुझे खबर होती मेरा अकबर कितना खूबसूरत। लिहाजा मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं गिरिए का सबब मुहैया करूं। थका हुआ मजदूर, गरीब बाप बेटों को देके दिनार हाथ में घर की जानब चला। अल्लाह तुम्हारी औलाद की जिंदगी करे,
اللہ کسی باپ کو اولاد کا غم نہ دکھائے. دروازے پہ ماں کھڑی دیکھ رہی تھی, جب شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا گر گئی دروازے. شوہر قریب آیا, بس رو کے اتنا ہی پوچھا بک گئے, بک گئے. اتنا کہنا تھا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی دیکھ میں بھی مومنہ ہوں تو بھی مومن ہے, یہ تیرے آگے ہاتھ باندھتی. مشکل ہوتا ہے ماؤں کے لیے صبر کرنا, مجھے خبر ہے کہ میرے لیے کیا تھے. منت کر کے کہتی ہوں اب ہم نے بچوں کو نہیں رونا, ہم نے زہرا کے بچوں کو رونا. ہم نے اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کرنا, ہم نے بطول کے بیٹوں کو یاد کرنا ہے. 10 دن میرے گھر میں میرے کسی بچے کی بات نہ ہو, کسی بیٹے کا تذکرہ نہیں کرنا. ہم نے بھول جانا ہے, ہم نے سمجھنا ہے ہی نہیں تھے. 10 دن ہم نے صرف غریب کو رونا ہے. مصر کی جامع مسجد میں اعلان ہو گیا کہ فلاں شیعہ کے گھر میں حسین کی عزاداری برپا ہے. لوگ جانا شروع ہو گئے, حسین کا ذکر ہوا, حسین کی مجلس ہوئی, غریب کا ماتم ہوا, لنگر نیاز ہوا, لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. رات آدھی سے زیادہ ڈھل گئی. کتاب کہتی نہ ماں سو رہی تھی نہ باپ سو رہا تھا, ماں کی نگاہیں بھی آسمان پہ, باپ کی نگاہیں بھی آسمان پہ. آدھی رات کے بعد اٹھی, شوہر کے قدموں پہ آگے بیٹھی, رو کے کہتی مجھے حسین کی قسم مجھے شرمندگی نہیں ہے, صرف اتنا پوچھنے کس کے ہاتھ بیچ کے آیا تھا. انہیں غلامی کا طریقہ نہیں آتا, انہیں نوکری کے آداب نہیں آتے. میں نے بڑے لاڈوں سے پالے تھے اپنے بیٹے, انہیں کوئی کام کرنا نہیں آتا. اتنا کہنا تھا, باپ اٹھ کے بیٹھا, رو کر گا چہرے سے کوئی شریف لگتا تھا, بازو اس کے تھے کوئی نہیں, چہرے پہ اس کے نقاب تھا, سینے سے لگا کے چلا گیا. اب یہی باتیں ہو رہی تھی, یہ دروازے میں دستک ہوئی, مومنہ روتی ہوئی باہر گئی. اسے دروازہ کھولا کہ کالے برقع والی بی بی دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے کھڑی تھی. اتنا کہنا تھا, مومنہ قدموں میں گر گئی, رو کری بی بی ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, میں معافی مانگتی ہوں, انہیں نوکری کرنے کا طریقہ نہیں آتا, یہ پہلی بار غلام بن کے گئے تھے. یہ کالے برقع والی کی آواز آئی, ہمیں پہچان, ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں. رو گئی تو جو گلیوں میں بیٹے دے رہی ہے تو کون ہے. بی بی کی آواز آئی, تیرے گھر میں کس کا ماتم ہوا ہے. رو گئی زہرا کے بیٹے کا. بی بی تڑپ گئی, تو میرے بیٹے کو رو رہی تھی, میں ساری رات تیرے بچے گود میں اٹھا کے کبھی کربلا